پارٹی بلاول بھٹو زرداری میڈیا سے بات کر رہے ہیں۔ ایک موومنٹ کا تحریک کا آغاز ہو رہا ہے گجرانوالہ میں، پنجاب کے دل گجرانوالہ میں ہمارا پہلا جلسہ ہو رہا ہے اور مجھے بہت خوشی محسوس ہو رہا ہے کہ ہم آج لالہ موسیٰ میں موجود ہیں اور پاکستان پیپلز پارٹی کے قافلہ کا قیادت انشاءاللہ تعالی میں خود کر رہا ہوں اور ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے کو ساتھ لے کے جلسہ گاہ میں، گجرانوالہ کے جلسہ گاہ میں آج رات ضرور پہنچیں گے اور جو یہ رژیم ہے اس وقت عمران کا سلیکٹڈ حکومت کو گجرانوالہ کا عوام کے آواز پہنچائیں گے جو وہ میڈیا کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہیں، جو وہ کسی اور فورم کے تھرو نہیں پہنچا سکتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی آج پاکستان کے سارے حقیقی جمہوری جماعتیں، سارے پاکستان کے نمائندے ایک سٹیج پہ اور ایک پیج پہ ہے اور عمران خان کا بغلات، عمران خان کا گھبراہٹ آپ سب کے سامنے ہے۔ عمران خان صاحب جو کرونا کے پیک پہ لاک ڈاؤن کا مخالفت کرتا تھا، آج اس کو کرونا کا خیال آ چکا ہے۔ میرے پاکستان پیپلز پارٹی کے کارکن، پاکستان پیپلز پارٹی کے عہدیدار کو ہراساں کیا جا رہا ہے، ان کے گھروں پہ ریڈز کیے جا رہے ہیں، FIR کاٹے جا رہے ہیں۔ گجرانوالہ کا ہمارا جو سٹی پریزیڈنٹ ہے، ڈار صاحب ہے، اس کے گھر پہ حملہ ہوا۔ اعجاز سما صاحب ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ گجرانوالہ پہ بھی FIR کاٹا گیا۔ ہمارا آصف بھاگت صاحب کا مندی بھاؤڈین کا ڈسٹرکٹ پریزیڈنٹ ہے، اس کا تو پورا گاؤں کا گھیراؤ کیا گیا۔ یہ آپ کو ذرا ایک اندازہ آپ اس سے کر سکتے ہو کہ وہ جو وزیر اعظم کہتا تھا، اس نے اپنا پہلا سپیچ میں کہا تھا کہ احتجاج کرنا چاہتے ہو، دھرنا دینے چاہتے ہو، ہم آپ کو کنٹینر دیں گے، ہم آپ کو کھانا دیں گے۔ اس نے تو ہمارے راستے میں کنٹینرز رکھ لیے ہیں۔ مگر کان کھول کے سن لے خان صاحب، آپ بھوک پہ FIR نہیں کاٹ سکتے، آپ بے روزگاری کو کیا کر سکتے، آپ عوام کے ناراضگی کو، عوام کے جذبات کو نہیں قید کر سکتے۔ اور انشاءاللہ تعالی آج رات گجرانوالہ میں پاکستان کے عوام کا سمندر آپ کو جواب دے گا کہ وقت آ چکا ہے اس کٹ پتلی کو، اس سلیکٹڈ کو، اس نالائق کو جس نے ہمارا عوام کا جینا حرام کر دیا، جس نے ہمارا کسان کا جینا حرام کر دیا، جس نے ہمارا مزدور اور نوجوان کا جینا حرام کر دیا، اس کا جانے کے وقت آ چکا ہے۔ ہم پورے پاکستان کے عوام کو دعوت دیتے ہیں کہ آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بنیں اور یہ جو مذاق پاکستان کے ساتھ 70 سال سے چل رہا ہے، جو جمہوریت کو نہیں چلنے دیتے، جو عوام کی طاقت کو نہیں مانتے، آپ پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کا حصہ بن کے اس سوال کا آخری جواب دے دے کہ پاکستان جمہوریت بنے گا، پاکستان کے عوام غلام نہیں، آزاد شہریوں ہے، ان کے حق ہے، ان کے حقوق ہے، ان کے آپ کو ان کے جو مینڈیٹ ہوتا ہے، جو ان کا آواز ہے، جو ان کا طاقت ہے، آپ کو ماننا پڑے گا۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ 2020 میں بھی غیر جمہوری جو کوششیں ہیں وہ آج بھی جاری ہے۔ ایک جلسہ برداشت نہیں ہوتا اور گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہو رہا ہے، گلگت بلتستان میں جہاں الیکشن ہونے جا رہا ہے، وہاں بھی پری پول ریگنگ شروع ہو چکا ہے۔ وہاں اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی، میں آج سے وارن کر رہا ہوں، اگر گلگت بلتستان میں دھاندلی ہوئی تو پاکستان کا سب سے زیادہ یہ نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے۔ گلگت بلتستان گوادر کا گیٹ وے ہے۔ اس قسم کا دھاندلی ہم برداشت نہیں کر سکتے۔ آپ دیکھیں
میرا کینڈیڈیٹ ہے نگر سے, پاکستان پیپلز پارٹی کا کینڈیڈیٹ ہے جاوید حسن صاحب. اس کو وہاں کا ٹرائیبیونل ڈسکوالیفائی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ہم ہر فورم پہ اس کو ہر فورم پہ چیلنج کریں گے. یہ نگر میں دو بھائی ہیں, ایک ہمارا جاوید حسن صاحب ہے اور ایک اس کا بھائی ہے. جاوید حسن صاحب اور اس کا بھائی ایک ہی کمپنی میں ہے, اور جاوید حسن اور اس کا بھائی دونوں الیکشنز بھی لڑ رہے ہیں. فرق یہ ہے کہ ایک بھائی پیپلز پارٹی سے اور ایک بھائی پی ٹی آئی سے. تو پیپلز پارٹی کا امیدوار جو اسی کمپنی اسی بھائی کے ساتھ ہے وہ تو نااہل, اور پی ٹی آئی کا الیکشن کو پی ٹی آئی کا امیدوار کو لڑنے دے رہے ہیں. یہ تو وہی ٹریلر ہے جو ہم نے 2018 میں دیکھا. ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے. ہم پاکستان کے نیشنل سیکیورٹی پہ, سی پیک پہ, گلگت بلتستان کے عوام کے حقوق پہ کمپرومائز کرنے کو تیار نہیں ہے. اور میں آج آپ سے وارن کر رہا ہوں, میں خود جا رہا ہوں بلتستان, میں ہر علاقہ میں جاؤں گا, میں آپ کا الیکشن کو خود مانیٹر کروں گا, اپنا کیمپین کو خود لیڈ کروں گا. اور اگلی داندلی ہوا, عوام کے آواز نہیں مانا گیا, عوام کا مینڈیٹ نہیں مانا گیا, تو ہم الیکشن کے دوسرا ہی دن گلگت بلتستان سے اسلام آباد پہنچیں گے. اسلام آباد میں گلگت بلتستان کے عوام کے ساتھ بیٹھ کر احتجاج کریں گے کہ آپ ان کے حقوق پہ سودا نہیں کر سکتے. ساتھیوں, آپ نے پاکستان پیپلز پارٹی کو یہ جدوجہد لڑتے ہوئے جمہوریت کے لیے, انصاف کے لیے, صاف و شفاف الیکشنز کے لیے, عوام کے حقوق کے لیے جدوجہد ہم 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں. 3 نسلوں سے لڑ رہے ہیں. ہم نے اپنے قیادت سے لے کے کارکن تک کی قربانی دے چکے ہیں. اب ہم نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ قربانی ہم نے کافی دیا ہے. اب آپ کو ہمارا خون کے ساتھ انصاف کرنا پڑے گا اور جمہوریت کو بحال کرنا پڑے گا. کوئی اور طریقہ نہیں ہے اس ملک کے عوام کا مسائل حل کرنے کے لیے. آپ کا شکریہ. پاکستان کی ایک تاریخ ہے, تحریک چلی. آخری مارشل لگا جب محترمہ بینظیر بھٹو اور دیگر اتحادی نواز شریف کے خلاف پی ڈی اے اور پائی ساتھ بنا کر تحریک چلا رہے تھے, ملک میں مارشل لا لگ گیا. اب بھی یہ سگنلنگ ہو رہی ہے کہ کوئی چیز کی صورت آئے گی. کیسے یقینی بنائیں گے کہ ملک میں مارشل لا نہ لگے, سسٹم ڈیریل نہ ہو, اور جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو انصاف بھی مل جائے اور نئے انتخابات بھی ہوں, یہ کیسے ممکن بنائیں گے؟ چیئرمین, اسی میں ایک ہندی لے لیں. ایک سوال اگر میں لے سکتا تو بہتر ہوگا. امداد سمرو صاحب, آپ جانتے ہو کہ پاکستان کے عوام کے ساتھ یہ وعدہ کیا گیا تھا قائد اعظم محمد علی جناح کی طرف سے کہ پاکستان ایک جمہوری ریاست ہوگا, پاکستان کے عوام آزاد ہوں گے, ان کے آئینی حقوق ہوں گے, اور ان کا وعدہ جو قائد اعظم کا وعدہ تھا, ہم آج تک اس وعدہ کو پورا نہیں کر سکا. جب شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ہمیں یہ 1973 کا جدوجہد لڑی اور اس کو شہید کر دیا گیا, پاکستان پیپلز پارٹی جانتی ہے کہ اس جمہوریت کی جدوجہد میں قیمت بہت بھاری ہے, اور ہمارا پورا کوشش ہوگا کہ اس ملک کو, میرے نوجوان کارکنوں کو اس آمرانہ دور کو پھر سے نہیں دیکھنا پڑا. اور ہم کبھی نہیں دیکھنا چاہتے ہیں کہ جو ضیاء الحق کے وقت میں ہوتا تھا وہ پھر سے ہو جائے. مگر ساتھ ساتھ ہم یہ بالکل برداشت نہیں کریں گے کہ ایک سلیکٹڈ کے نام پہ, ایک کٹ پتلی کے نام پہ ایک جعلی جمہوریت چلایا جائے گا. ہم سمجھیں گے کہ یہ ہمارے کارکنوں کے ساتھ, جنہوں نے کوڑے کھائے ہیں, جنہوں نے جانیں دی ہیں, ان کے خون کے ساتھ ناانصافی ہوگا کہ ہم اس کٹ پتلی, نالائق, نااہل سلیکٹڈ حکومت کو جمہوری مانیں.
ہم اس لیے اس تحریک پہ نکلے ہیں اور ہم امید کرتے ہیں کہ عمران خان سلیکٹڈ حکومت اور ان کے سہولت کاروں کو جب عوام کا طاقت ان کو نظر آئے گا، عوام کے مطالبات نظر آئیں گے، تو وہ عوام کے مطالبات پہ مانیں گے، جمہوریت بحال کریں گے، سلیکٹڈ کا سہولت کار بننا بند کریں گے تاکہ ہم عوام کا مسائل حل کر سکیں۔ لالا موسیٰ کے مقامی صاحب پریس کلب کی طرف سے ویلکم کرتے ہیں، خوش آمدید کہتے ہیں۔ تھینک یو بھائی۔ میاں صاحب نے جو اے پی سی کے پہلے اجلاس میں جو تقریر کی تھی کہ ہم عمران کو لانے والوں کے خلاف ہم لڑیں گے، آپ اس بیانیے سے متفق ہیں؟ دوسرا کہ آج قومی اسمبلی کا سینٹ میں اجلاس بھی انہوں نے رکھ لیا، وہ کوئی قانون پاس کر سکتے ہیں، تو اس کے بارے میں آپ بتائیں۔ جو قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاس آج بلایا گیا ہے، یہ پھر سے ایک مذاق ہو چکا ہے۔ ہمارا پارلیمان کو جو سب سے بڑا فورم ہے جہاں عوام کا مسائل حل ہونا ہے، وہاں ان کو اس ادارہ کو عزت نہیں دیا جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کس طریقے سے زبردستی دھاندلی کروا کے فیٹف کا لیجسلیشن پاس کروایا گیا، اور عمران خان چاہتا ہے کہ ہمارا پارلیمان، ہمارا نیشنل اسمبلی اس کا جلسہ گاہ بنے، اور وہ اتنا بزدل ہے کہ وہ صرف تقریر کرتا ہے جب میں موجود نہیں ہوں، وہ صرف تقریر کرتا ہے جب اپوزیشن کے ڈیسک خالی ہے۔ تو آج بھی شاید یہی اس کا کوشش ہوگا۔ وعدہ تو کیا تھا کہ ہر وینسڈے میں آؤں گا، آپ کا سوال کا جواب دوں گا۔ آج تک ایک سوال کا جواب نہیں دیا۔ وعدہ کیا تھا کہ یہ جمہوری طریقے سے چلے گا، آج تک ایک اس نے جمہوری روایت قائم نہیں رکھا ہے۔ اور اسپیکر صاحب کو، عمران خان کو اس ہمارا جو پارلیمان ہے اس کو جلسہ گاہ میں استعمال کرنے کو اجازت نہیں دینا چاہیے، جبکہ ہمارا پارلیمان کا سیشن 19 اکتوبر پہ ویسے ہی بلایا جا رہا ہے۔ اگر وہ خصوصی طور پہ عمران خان کے لیے 16 پہ ہمارا نیشنل اسمبلی سیشن اس لیے بلائے گا تاکہ وہ جلسہ کا تقریر کر سکے، تو وہ اپنا کرسی کا، اپنا عہدہ کا بھی توہین کرتا ہے، تو اس پہ مزاحمت بھی کرتے ہیں۔ جہاں تک عمران خان کے لانے والوں کے خلاف جو جدوجہد ہم نے لڑنا ہے، ہم نے ہمیشہ، آج سے نہیں، کل سے نہیں، پچھلے 5 سال سے نہیں، ہمارے پارٹی کی بنیاد سے لے کے آج تک ہمارا یہی جدوجہد ہے، یہی ہمارا کوشش رہا ہے کہ اس ملک میں صاف و شفاف الیکشنز ہو، کہ اس ملک میں ہر ادارے اپنا ہی کام کرے، کہ ہمارا فوج کو پولنگ سٹیشنز کے بجائے ہمارا بارڈرز پہ ہونا چاہیے، ہمارا چیف جسٹس اور ججز کو ڈیمز بنانے کے بجائے ہمارا عوام کو انصاف دلوانا چاہیے، اور ہمارے سیاستدانوں کو اپنے آپ کو، اپنے اداروں کو مذاق بنانے کے بجائے ہمارے عوام کا مسائل حل کرنا چاہیے۔ یہ ہمارا موقف ہے۔ ایک مقصد تو اس کا حکومت کا خاتمہ ہے، لیکن اس کے بیونڈ کیا مقاصد ہے باقی؟ مطلب وہ بھی اگر پبلک کے سامنے ہو تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ہمارا جو مقصد ہے، ہمارا جو مطالبات ہے وہ پبلک کے سامنے ہے۔ وہ ہمارا اے پی سی کا جو ڈاکیومنٹ ہے، جو اے پی سی پاکستان پیپلز پارٹی نے بلایا تھا، جس پہ ساری جماعتیں نہ صرف اکٹھے ہوئے مگر ہمارا جوائنٹ ریزولوشن نکلا تھا، اور اس میں ہم بالکل واضح ہیں کہ ہمارا ٹارگٹس کیا ہے، ہمارا گولز کیا ہے، اور ہم اسی راستے پہ چلے ہیں جو اے آر ڈی اور سی او ڈی کا مشن تھا، جو ایم آر ڈی کا مشن تھا، اور آج ہم اس سلیکٹڈ نظام کے خلاف پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کے پلیٹ فارم پہ اسی طریقے سے چل رہے ہیں۔ جو گفتی ترجمان ہے وہ کہاں پریس کانفرنس بھی کر رہے ہیں، لیکن پی ڈی ایم جلسے میں فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ یہ جو ہے انہوں نے اسٹیج جو ہے آدھا گراؤنڈ میں لگایا ہے، اس پر آپ کا کیا کہنا ہے؟ کون؟ فیاض الحسن چوہان کا کہنا تھا کہ جو اسٹیج میں نہیں جانتا ہوں یہ کون ہے۔ آدھے گراؤنڈ میں لگایا اور کرسیوں میں کافی زیادہ ہے۔ اچھا، میں نے تو یہ سر، میں تو ابھی تک میں نے خود جلسہ نہیں دیکھا، مگر میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ کل ہمیں سیالکوٹ سے لے کے لالا موسیٰ پہنچنے میں 3 گھنٹے لگے تھے،
آپ کو پتہ ہے کہ یہ راستہ اتنا لمبا نہیں ہے. مریم شریف صاحبہ بھی لاہور سے نکل رہی ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب بھی اپنا قافلہ کا قیادت کر رہا ہے. سنا ہے، میں نے سنا تھا کہ کل رات سے ہمارا جلسہ گاہ تو بھر گیا ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی پورا پاکستان کو نظر آئے گا کہ پورا پاکستان ایک طرف ہے. پورے پاکستان کے نمائندے گجرے والے میں ہیں اور ایک آدمی ایک طرف اسلام آباد میں بیٹھا ہے. فیصلہ عوام کو کرنا پڑے گا، عوام کو کرنا پڑے گا کہ ان کے مسائل کون حل کر سکتے ہیں. جابر صاحب، جب بھی کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے تو اس کا حل بات چیت کے ذریعے ہوتا ہے. اپوزیشن میں کس پارٹی کو یہ مینڈیٹ حاصل ہے کہ کوئی ایسی نوبت جب آئے گی تو وہ بات چیت کرے گی؟ ہم نے اسی نوبت کا یا ایسے کوئی کنورسیشن نہیں ہوا ہے. I do agree with you کہ ہم جمہوری لوگ ہیں، ہمارے پاس کوئی بندوق نہیں ہے. تو جہاں احتجاج، جہاں دھرنا، جہاں پارلیمان میں جو ہمارا پروسیجرز، وہ سارے کے سارے ہمارا جمہوری ٹول کٹ کے ٹولز ہے. تو ڈائیلاگ بھی جمہوریت کی اور جمہوری ٹول کٹ کی ایک ٹول ہے جو جمہوری پارٹیز اپناتے ہیں. بلاول صاحب، یہ ڈائلاگ ان اداروں سے ہوگا جو اپنے دائرہ کار سے باہر نکل گئے ہیں یا وہ جن کو آپ سلیکٹڈ کہتے ہیں؟ السلام علیکم، کیسے ہو آپ؟ سب خیریت سے ہو؟ آپ ادھر آئے ہو ابھی میں نے آپ کو دیکھے ہیں. دیکھو، پاکستان پیپلز پارٹی کا تو موقف یہ ہمیشہ سے رہا ہے. ہم پارلیمان کا احترام کرتے ہیں. ہم اس کا سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہم پارلیمان کو گھر بھیجیں. ہم چاہتے ہیں کہ سارے کے سارے جمہوری طریقے اپنایا جائے. ہم اپنا احتجاج کا طریقہ اپنایا جائے. ہم اپنے نو کانفیڈنس کے جو جمہوری ٹولز، آئینی لیگل ٹولز اویلیبل ہیں، چاہے وہ پنجاب کے اسمبلی میں ہو یا نیشنل اسمبلی میں ہو یا اسپیکر صاحب کے خلاف ہو یا وزیر اعظم کے خلاف ہو، وہ سارے اپنایا جائے، وہ سارے ایگزاسٹ کیا جائے. پھر ہم اس قسم کے، اگر ہم ناکام تب بھی رہے، پھر ہم اس قسم کے ایکسٹریم پوزیشنز پہ بھی مجبور ہو کر سوچ سکتے ہیں. تحریک کا تو یہ بتائے گا کہ آج ہم بھی اسلام آباد سے آئے ہیں. اسلام آباد سے لے کے لالہ موسیٰ تک راستے میں صرف ایک جگہ پر ہم نے پیپلز پارٹی کا کیمپ دیکھا اور ایک جگہ پر ہم نے نون لیگ کا کیمپ دیکھا. کوئی کیمپ نہیں تھا، کوئی بینرز ہم نے نہیں دیکھے. ایسی تحریکوں میں عموماً بینرز. میں آپ کو بس ایک آپ کا بہت شکریہ. میں ایک ایڈوائس دوں گا آپ کو کہ پراپر انویسٹیگیٹ کرنے کے لیے یا کور کرنے کے لیے ایک دن سے پہلے ضرور پہنچا جائے. اور پھر آپ کو نظر آتا کہ نہ صرف پیپلز پارٹی کے کارکن مگر نون لیگ کے کارکن پورا پنجاب میں بینرز، پوسٹرز، فلیگز، کیمپس تو لگاتے رہے، لیکن ان کے پیچھے وہ غیر سیاسی پنجاب کے پولیس جن کے 6 IGs تبدیل ہو چکے ہیں، وہ ان کے پیچھے عمران کا ٹائیگر فورس بن کے FIRs کاٹ رہے ہیں، بند کر رہے ہیں. لیکن آپ کو نظر آئے گا، آپ کو گجرانوالہ میں نظر آئے گا، اب راستے میں نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام کہاں کھڑے ہیں اور عمران خان کہاں کھڑا ہے. بلاول صاحب آپ ایک منٹ یار، ایک منٹ، اس طرح نہیں. جو اب نکال رہے جلسے کر رہے تھے کہ بات کیا حکمت میں ہوگی اگر یہ نہ ہی گئی. یہ تو حکومت اب اتنا بکلا چکا ہے، اتنا ہل چکا ہے، اور ہمارا پہلا جلسہ بھی نہیں ہو چکا ہے. اور اب خود کہہ رہے تھے کہ ہر دن کوئی حکومتی رہنما ٹی وی پہ ہے، عمران خان دوسرا اسپیچ کر کے کہیں جا کے رو رہا ہے، بکھلاہٹ کا شکار ہے. اگر کوئی ٹاپک ہے تو PDM کا جلسہ. اگر حکومت کا ایجنڈا ہے، وہ تو نہیں کہہ رہے کہ ہم مہنگائی کو کیسے کم کرے، بے روزگاری کو کیسے کم کرے، عوام کے مسائل کو کیسے حل کرے. اگر عمران خان کے ذہن میں کچھ ہے، وہ PDM ہے، وہ پیپلز پارٹی ہے، وہ مسلم لیگ نواز ہے، وہ مولانا فضل الرحمان ہے. تو ہم سمجھتے ہیں. چل ایک خاتون ہے اس سے لے کے پھر ہارڈ لائنز پہلے مولانا فضل الرحمان صاحب لے کے رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی میں اپنو آئیڈیالوجی اور اس طرح کی جماعت نہیں ہے. آپ کو لگتا ہے کہ کہیں اس ساری موومنٹ میں بیک فائر کی کوئی چیز ہو سکتی ہے؟ ہیو یو تھاٹ آف دیٹ ہارڈ لائنز جو آپ ہمیشہ لیتے رہے ہیں
कैसे आप वो डिस्टिंग्विश करने का प्लान है? I think that the balancing act for the Pakistan People's Party is far more difficult and challenging, and I think that's because the Pakistan People's Party has a particularly heavy legacy to carry, and we are the only political parties whose founding qiyadat was assassinated, adalti qatl hua isi ladai mein, جس کے دوسرا پھر قیادت شہید محترمہ بینظیر بھٹو کو اسی لڑائی میں شہید ہوا. ہم نے یہ مسلسل دیکھا ہے، آج بھی نہیں لیکن ماضی میں بھی دیکھا کہ احتجاج بھٹو شہید کے خلاف ہوا، PNA کا مہم چلا، لیکن جب سیاسی فیصلہ بھی ہو چکا تھا غیر جمہوری قدم پھر بھی اٹھایا گیا. ہم تو اس لیے پاکستان پیپلز پارٹی کا یہ ہمیشہ کوشش رہا ہے، آگے بھی رہے گا کہ جیسے ہم اس جمہوریت کو بحال کر سکتے ہیں، کیسے ہم اپنے عوام کے جو حقوق ان کا آئین میں ان کو گارنٹی کرتے ہیں وہ ہم دلوا سکتے ہیں، وہ ہمیشہ ہمارا جد و جہد ہوگا. لیکن ہم کبھی بھی نہیں اپنا جو پرسنل وکٹری کے لیے یا کہ کوئی شارٹ ٹرم گین کے لیے اس سسٹم کو نقصان پہنچانے دیں گے، جمہوریت کو نقصان پہنچانے دیں گے. اور آج بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہمیشہ مسلسل کوشش کرنا چاہیے کہ جمہوریت کی بہتری کے لیے، مگر جتنا بھی کمزور، جتنا بھی ٹوٹی پھوٹی آپ کی رہی جمہوریت ہے، آمریت سے تو بہتر ہے. جب آگے بڑھے گا تو یہ عوام میں یہ رائے ہے کہ یہ اس کو لیڈ کر رہی ہے جانے کو نہیں دے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں پنجاب میں اس رائے کے ساتھ جب آپ آگے بڑھیں گے تو وفاق میں آپ اس سطح پہ جا سکیں گے کہ اگلی باری نون لیگ لے گی یا پیپلز پارٹی؟ اور دوسری طرف اداروں کے ساتھ بھی ٹکراؤ ہو رہا ہے اس کے ساتھ ساتھ، تو اس سینیریو میں آپ کا کیا آگے جو ہے وہ طریقہ کار ہوگا، وے فارورڈ کیا ہوگا؟ جہاں تک بیانیہ ہے، عوام کی بیانیہ لے کے نکلے ہیں، اور ساتھ ساتھ ہر جماعت کا اپنا منشور بھی ہے، ہر جماعت کا اپنا منشور بھی ہے، اور ہمارا منشور ان ایشوز پہ جن کے لیے ہم آج چل رہے ہیں وہ تو 1970 سے لے کے آج تک وہی ہے، اور 1970 سے لے کر اب تک وہی ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم جمہوری طریقے سے، پرامن طریقے سے یہ جو جد و جہد ہے یہ اس میں ہم کامیاب رہیں. اور میں امید رکھتا ہوں کہ عمران خان کے سہولت کار کو یہ احساس ہوگا کہ پاکستان پہ جو نقصان ہو رہا ہے، عوام جو بوجھ اٹھا رہے ہیں، عمران خان از ناٹ ورتھ اٹ. ڈیموکریسی، our country, our society is at stake, and ہمیں سب مل کر اس کا حل کرنا ہے، اور اس کا حل صرف اور صرف جمہوریت میں. ساقی صاحب، یونس ساقی صاحب ایک منٹ جی میرے بھائی. ہیلو آپ بیٹھے. یونس ساقی صاحب اب ہم احتجاجی اتحاد ہیں. جب ART بھی بنا تھا تب بھی ہم ایک دوسرے کے مقابلے میں الیکشنز لڑ رہے تھے، اور آج ہم پاکستان کے لیے، جمہوریت کے لیے ایک پیج پہ کھڑے ہیں، سنگل پوائنٹ ایجنڈا پہ، اور کل ہم آمنے سامنے ہوں گے، الیکشنز بھی لڑ رہے ہوں گے. یہ جمہوریت کا طریقہ ہے، یہ جمہوریت کا ایک روایت ہے. اور پاکستان میں مختلف جماعتوں ہیں جن کا اپنا منشور ہے. مولانا فضل الرحمان صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، مسلم لیگ نواز، ANP، بلوچستان نیشنل پارٹی، قومی وطن پارٹی، ہمارا سب کا اپنا منشور ہے، اپنا تاریخ ہے. مگر ایک پوائنٹ ایجنڈا پہ کہ ہمارے ملک میں جمہوریت کو بحال ہونا چاہیے، ہمارا عوام کو آزاد کروانا چاہیے، عوام کو جو حقوق ہم نے وعدہ کیا ہے آئین میں ان کو دلوانا پڑے گا. اس حد تک ہم سب ایک ہے. When we have the rules of the game are fair, when election rules are fair, when parliament is fair, when our system is fair, تو پھر ہم آمنے سامنے بھی لڑیں. ایک منٹ آپ کی طرف آ رہے ہیں. ساقی صاحب، یونس ساقی صاحب. اچھا چلیں.
एक सर एक आपका सवाल चीमा साहब मैं बताता हूँ, आप लोकल लाला मूसा के हैं, आपका हक है, बिल्कुल आपको सवाल देते हैं। यूनुस एक मिनट भाई, बेटा आपका काम नहीं है, यहाँ प्रेस की बातें हो रही हैं। मेरे कारकुनों पे जुल्म हो रहा है, हम उसकी मज़म्मत करते हैं। पुलिस ब्रूटैलिटी, आम आदमी, अगर आपने जुल्म करना है तो हम सब है, बड़े बड़े कायदीन आपके सामने हैं, मगर आप हमारे गरीब कारकुन पे इस किस्म का जुल्म, तरीके इंसाफ का नाम है, ये नहीं होना चाहिए। सॉरी भाई, गवर्नमेंट goes back on what? अगर इमरान खान हुकूमत पीछे हटती है तो अपोजिशन की क्या असेंबली होगी इसके बाद? सॉरी सर कह रहे हैं अगर गवर्नमेंट स्टेप डाउन कर जाती है तो फिर अपोजिशन की फिर क्या अगली असेंबली होगी? फिर अपोजिशन को अवामी हुकूमत बनाना पड़ेगा, जिसमें हम इलेक्शन रिफॉर्म्स फोरम करके फ्री एंड फेयर इलेक्शंस करवा के अवाम को फैसला करने दे कि उनके हुक्मरान कौन होंगे, उनके मसाइल कौन हल करेंगे, उनके नुमाइंदे कौन बनेंगे। जी चीमा साहब, चीमा साहब, चीमा साहब, चलो चीमा साहब बताओ ना, चीमा साहब अब ये आपके अपोजिशन पार्टनर ये मिल के कल को अपना मकसद हासिल कर लेते हैं और उसके बाद क्या ये इलेक्ट्रॉनिक शराइत में तब्दील होगा या नहीं, मतलब फिर वो दूसरी पे आ जाएगी उनकी इधर उधर जाने से। नहीं, हम सर अगर हम अपना एजेंडा पे, अपना मकसद पे कामयाब होते हैं, जमहूरियत बहाल होता है, इलेक्शन साफ और शफाफ होंगे, तो फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज तो आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUIF भी आमने सामने इलेक्शंस लड़ेंगे। ये तो हमेशा ऐसे ही रहा है। जी अफजाल खड़ी साहब, आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हुआ पहला आपका सवाल। चलो सब काइंडली जो कहिएगा कि आपने तमाम अदारों का तो अपनी हदूद में रह के काम कर रहे हैं, नहीं बात है, लेकिन पिछले बार में या साबिक बार में कोई जो एहतजाज है वो गुजरात वाले खत्म हो जाता था, कोई इस्लामाबाद वाला खत्म हो जाता था, तो काइंडली जब आप तमाम मुफ्तिदा अपोजिशन करती हो तो कहाँ खत्म होगा? हमारा एहतजाज, अगर हमारा जो प्लान है जो हमने आपके सामने रखे हैं, उसका वाज़ेह एक शेड्यूल है, जिसमें अगर हमारे मुतालबात एक हद तक, एक वक्त तक नहीं पहुँचे तो हमारा रुख तो इस्लामाबाद ही होगा। लेकिन मैं समझता इस हद तक तो बिल्कुल दुरुस्त कह रही हूँ कि हमें तो इस्लामाबाद तक पहुँचना नहीं पड़ेगा, इस्लामाबाद से बहुत ही पहले ये हुकूमत घर चले जाएगी। थैंक यू। लाला मूसा में चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी मीडिया से बात कर रहे थे। उनका कहना था कि हम जमहूरी लोग हैं, मुज़ाकरात पर यकीन रखते हैं, अगर हमारे जमहूरी रवैयों को ना माना गया तो फिर हम मजबूरन इंतहाई कदम का सोच सकते हैं। बिलावल भुट्टो का कहना था कि इमरान खान ने तो कहा था कि अपोजिशन को एहतजाज करने पर कंटेनर देंगे। इमरान खान ने आवाम का जीना मुश्किल कर दिया है, अवामी मसाइल के हल के लिए जमहूरियत को बहाल कराएंगे। गिलगित बल्तिस्तान इंतखाबात में धांधली बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमेशा ये जद्दोजहद रही कि शफाफ इलेक्शन हो और हर इदारा अपनी हदूद में रहकर काम करे। बिलावल भुट्टो का कहना था कि कुर्बानी काफ़ी दे दी, अब हमारे खून के साथ इंसाफ करना होगा। जो कोरोना के उरूज पर लॉकडाउन के मुखालिफ थे, आज उन्हें SOPs पर कोरोना याद आ गया। पाकिस्तान में जमहूरियत होगी, पाकिस्तान के अवाम गुलाम नहीं, खुद मुख्तार हैं। गिलगित बल्तिस्तान में भी प्री पोल धांधली शुरू हो चुकी है। गिलगित बल्तिस्तान CPAC का गेटवे है। PP उम्मीदवार हसन जावेद को नगर में इलेक्शन से पहले नाअहल करार देने